اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں اسپیشل۔ محترم ناظرین، اس وقت عالمی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے، آج رات اس میں شدت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیل نے پوری منصوبہ بندی کی ہے، امریکہ اس میں کود پڑا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے منصوبہ بندی یہ کی ہے کہ آج رات غزہ کی پٹی پر شدید قسم کا حملہ کرنا ہے اور فلسطینیوں پر ایسا حملہ کرنا ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی موت تو یاد رکھیں۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں ہے، اس میں 3-4 اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی کود پڑے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا اس میں کردار جو ہے انتہائی مجرمانہ ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے آج اجازت طلب کی ہے اسرائیل سے۔ ذرا حیران کن بات ہے کہ اسرائیل سے اجازت طلب کی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انسانی حقوق کی بنیاد پر پانی اور اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ فلسطینیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور خوراک کی کمی ہے، لیکن ان لوگوں کا عزم بہت توانا ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری جنگ ہے، اگر یہ جنگ ہم ہار گئے تو اس کے بعد بیت المقدس، مسجد اقصی کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اور وہ بھی پوری تندہی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے دباؤ بڑھایا اور انہیں حماس کا جو لیڈر تھا مصر سے کہا کہ آپ اسے واپس بھجوائیں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب امت مسلمہ جو ہے اسے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہونا پڑے گا۔ آج ہم اس صورتحال بات کریں گے۔ اس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں اپنے ملک کی 2 ممتاز شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں، تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار جناب عتیق انور راجہ صاحب۔ آپ نوئے وقت میں کالم لکھتے ہیں اور بڑا خوبصورت کالم لکھتے ہیں۔ آپ پاکستان کالمسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ صاحبان کے آپ صدر ہیں اور ثقافت کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے ان کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد ورک صاحب۔ ساجد ورک صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں جو 50 سال سے، تقریباً 5 دہائیوں سے اس ملک اور قوم کے لیے صحافتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اپنا ان کا ایک انداز ہے، مخصوص انداز ہے، تو آج یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ میں راجہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ راجہ صاحب، قبلہ اول فلسطین، آج جو منصوبہ بندی کی ہے اسرائیل نے کہ آج رات انہوں نے اس پہ حملہ کرنا، اور انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے، یہ نہیں کہ پوری دنیا کو بتایا انہوں نے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حملہ اتنا شدید ہوگا کہ اس کے بعد پھر بہت سارے ممالک اس میں کود پڑیں گے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اسے آج روکا نہ گیا، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے تو اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ انہوں نے ادویات، خیمے، اشیاء ضروریہ کی چیزیں پہنچانی تھی فلسطینیوں تک، اور وہ اسرائیل سے اجازت طلب کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل صاحب کہ مجھے اجازت ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں۔ تو یہ بے بسی ہے اقوام متحدہ کی۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اقوام عالم اس جنگ کو روک سکتی ہے؟ ناز صاحب، آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس بڑے نازک صورتحال پہ ایک اچھا پروگرام لے کے آئے ہیں۔ آپ کے سوال میں جواب ہے کہ اقوام متحدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسائل کے حل کرے گی، لیکن میرے خیال میں اس کے بنانے کا مقصد ہی یہودیوں کو مضبوط کرنا تھا۔ آپ دیکھیں جب یہ بنی، اس کا عمل آیا کہ میں تبھی اسرائیل جو ہے نا وہ بنا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسرائیل مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا، اور ویٹو پاور امریکہ نے لے لیا، فرانس نے لے لیا، برطانیہ نے لے لیا، اور انہی قوتوں نے کچھ سال پہلے UN بننے سے پہلے کیا کہتے ہیں ترک جو خلافت، اس کو بھی توڑا تھا، عثمانیہ، اور یہ اسی کی کڑی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے اور یہودیوں کو اور دوسرے مذہب کو۔ ہم تو کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ جیسے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپس میں، ویسے ان کے بڑے اختلافات ہیں، عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، جی بالکل، لیکن جب وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اگر حماس حملہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں حماس سنی جماعت ہے، ایران سپورٹ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ایران شیعہ ہے۔ مسلمان آج بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اقوام متحدہ اجازت لے یا کوئی بھی اجازت لے، اجازت ہمیشہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی کے لیول پہ ہوں۔ جب آپ کا لیول ہی کوئی نہیں ہے، جب مسلمان ملکوں کا سٹینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ سعودی عرب جو سب سے ایک بڑا ملک ہے، جس کی اکانومی بڑی اچھی ہے، پاکستان کا ہمیشہ اصولی موقف رہا ہے اور وہ ہمیشہ سے خاموش رہا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا اچھا وکیل نہیں بن سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکی رہتی ہے۔ لیکن سعودی عرب
اس کا بھی کبھی بھی میرا خیال ہے کہ پچھلے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کئی سالوں سے جب بھی امریکہ کی بات آتی ہے، جب بھی برطانیہ کی بات آتی ہے، تو سعودی عرب کا جو ہے نا وہ بیانیہ وہ کمزور ہوتا ہے. اگر سعودی عرب، ترکی، پاکستان مضبوط بیانیہ اختیار کر لیں، اگر امریکہ کو یہ ٹھوک بجا کے کہہ دیں تو اجازت وہ خود دے دیں گے، آئیں مدد کر لیں. لیکن کیونکہ یہ ان کی کمزوریاں ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی یاشیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، تو اس کا خمیازہ جو ہے پوری امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جناب ساجد بیرک صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک جتھا جو تھا یا ایک فورس کا ایک دستہ پورا افغانستان سے ایران کی سرحد جو ہے وہ عبور کر رہا ہے اور وہ فلسطین کی طرف رواں دواں ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ افغانی بھی نکل پڑے ہیں. ایران نے بڑا واضح اور دو ٹوک بیان دے دیا ہے کہ اگر آج حملہ ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہوں گے. امریکہ نے پاکستان کو واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو، یعنی کہ آج کی تاریخ میں، آج جو ہم بات کریں، آپ نے انہیں اسلحہ فراہم کرنا ہے. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور یہ بات انتہائی خفیہ رکھی گئی. لیکن امریکہ نے پاکستان کو، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان سے کہا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنا ہے. تو نمبر ایک تو پوری دنیا جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ فلسطینیوں کے خلاف اسلحہ فراہم کریں اسرائیل کو. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا بے لاگ تجزیہ کیجیے گا. یہ ناصر، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اپنے پروگرام میں شامل کیا. جہاں تک اس بات کا تعلق افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان، تو آپ کو پتہ ہے آپ ہی نے پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے اشارہ دیا تھا کہ باقاعدہ افغانستان کے جو طالبان ہیں، جن کو ہم طالبان کہتے ہیں، ہم ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے. نہیں، طالبان کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ طالبان بری چیز نہیں، یہ بڑے غیرت مند اور جرت مند لوگ ہیں. بالکل. افغانی ویسے بھی ماشاءاللہ بڑی جنگجو قوم ہے، اور خاص طور پہ اسلام کے نام پہ تو وہ اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو آپ نے ہی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے تو باقاعدہ اسلامی ممالک سے جو راہداری مانگ لی، انہوں نے راہداری مانگی ہے، ایران سے، عراق سے، لبنان سے. اور یہی بات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہے، اور ایران تک وہ پہنچ گئے، ایران تک پہنچ گئے، ایران سے آگے بھی انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے پاکستان کی، تو پاکستان کو وہی بات جو راجہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی ہے کہ ان کی جو معیشت کا مسئلہ ہے نا، جو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو معاشی طور پہ کمزور رہا ہے. حالانکہ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں ہم تینوں ہی، تو اگر ہم دیکھیں تو 60 کی دہائی میں یہی پاکستان جو ہے یہ دوسرے ممالک کو فنڈنگ کرتا تھا. بالکل، قرضے دیا کرتے تھے. دنیا کا ترقی یافتہ ملک جو اس وقت جاپان ہے، اس کو بھی مطلب ہم نے قرضہ دیا تھا. تو بہت ساری تاریخ جو ہے وہ ہمارے حق میں بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ یہاں چور بازاری قائم ہو گئی نا، چور بازاری ایسے لوٹا ہمارے حکمرانوں نے. ذاتی مفادات کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم کوئی بھی انیشیٹو لینے کو تیار نہیں رہتے. سب سے پہلے تو میں یہ معذرت کے ساتھ یہ اپنی پوری امت سے کہوں گا کہ ہمارے اندر جو فقدان ہے نا بنیادی طور پہ، وہ قوت ایمانی کا ہے کہ ہم ایمان کے لحاظ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں. اور تاریخ شاہد ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور سلطنت عباسیہ جو ہے وہ بھی تباہی کا شکار انہی دو وجوہات کی بنا پہ ہوئی تھی کہ ہمارے اندر سے غدار پیدا ہوتے رہے ہیں. آج جو غداری کا جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو ہے سمبل چینج ہو گیا. غداری کا اس زمانے میں اور طرح کی غداری ہوتی تھی، اور طرح کی مراعات ان کو دی جاتی تھی، ان کو مطلب ورگلایا جاتا تھا کہ ہم کو آپ جو ہے یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے. لیکن آج حکومتوں کی سطح پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو یرغمال بنایا ہوا ہے اکانومی کے حوالے سے. تو راجہ صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ سب سے مضبوط اکانومی جو ہے اس وقت مسلم ممالک میں وہ عرب ممالک کی ہے، خواہ وہ سعودی عرب ہو یا یو اے ای. سب سے زیادہ کویت ہے، چھوٹا سا. اور کویت کو بھی آپ نے دیکھا نا 90 کی دہائی میں آپ نے کیسے مطلب امریکہ نے اس کو مطلب تباہ و برباد کیا. اور میں نے تو اپنی امریکہ تو اس کے ساتھ تھا، عراق کے ساتھ، عراق کے ساتھ. تو اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان کو بہت بڑی، لیکن پاکستان ہمیشہ سے ایک ہی جملہ کہتا رہا ہے کہ ہم اخلاقی سفارتی جو ہے ان کی حمایت جاری رکھیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اقوام متحدہ بنی تھی تو اقوام متحدہ کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسرائیل کو کسی صورت جو ہے
کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ دی جائے، اور وہ انہوں نے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اسرائیل واحد دنیا کا ملک ہے، اور اس کے بعد پاکستان جو مذہب کی بنیاد پہ قائم ہو گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ بنا ہے، تو میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس حوالے سے کہ یہ دو قومی نظریات پہ بنا تھا، اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ہمارے علماء کرام نے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ سر میرے خیال میں یہ موضوع بحث طلب ہے، جو دو قومی نظریہ تھا وہ یہی تھا نا کہ یہاں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ہیں اور ایک مسلمان، تو یہ اسلام کی بنیاد پر ہی ہوا نا۔ چلیں اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے اسرائیل کا، تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے، اور وہ تو خالصتاً ایک مذہب کی بنیاد پر ہے نا، بنیاد پہ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تو اپنی کوئی ریاست ہی نہیں تھی نا، اس کو تو زمین ہی حاصل کرائے پہ حاصل کیا، فلسطینیوں سے مہنگے داموں خریدے، اور اس میں بہرحال آپ نے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں نشاندہی کی تھی، جب یہ فلسطین کا معاملہ شروع ہوا تھا، تو آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ان سے غلطی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، اور جو ہم نے افغانیوں کے معاملے میں غلطی کی، انہیں مہنگے داموں جگہ دے دی ہے۔ جی بالکل، یہاں مالکانہ حقوق دے دی، ہم نے سٹیزن شپ دے دی، تو وہی انہوں نے کیا، اور وہ غلطی آج ان کو اتنی بڑی مطلب ہے قیمت چکانی پڑی، نسلوں کو قیمت چکانی پڑی، نسلوں کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اور اگر اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام امت مسلمہ یکجا نہیں ہوتی، تو مجھے ایک لفظ یاد آتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سینیٹر رہے ہیں کراچی سے، شاہی سید، وہ کہتے ہیں کہ مسلط کا نام دوسرا نام جو ہے نا، مطلب جو ہے اس کا وہ ہے بزدلی یا بغیرتی، نہیں وہ لوگ صاحب بغیرتی انہوں نے کہا۔ تو اس وقت جو مسلم امہ کی جو صورتحال ہے، وہ مطلب ہے جو مسلط کے نام پہ بغیرت ہو چکی ہے، بحث ہو چکی ہے، اس کو جو ہے ایمان کی قوت کو اپنے اندر جو ہے نا اس کو دوبارہ باہر نکالنا پڑے گا، اور جہاد، کیونکہ اس وقت جو صورتحال، جو عالمی صورتحال بن رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، جو امریکہ نے، جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں اپنے فوجی دستے بھیج دیے ہیں، اور پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ ہمیں یہاں سے ایئر بیس وغیرہ دیں، اور اسلحے کا تو واضح طور پر آج کہہ دیا کہ آپ نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں مطلب ایک ملک، ایک مسلم ملک جو ہے اس ریاست کو آج تک تسلیم نہیں کر سکا، ہمارے پاسپورٹ پہ درج نہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے، لکھا ہوا ہے وہاں نہیں جا سکتے۔ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے پاکستان، جس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے، اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، 1974 میں جب یہ پہلا اجرا ہوا تھا اس کا پاسپورٹ کا، تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مطلب امریکہ کی دباؤ میں آ کے اگر اس طرح کی حرکت کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جتنا کوئی بغیرت ملک دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک، بڑا آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں کہہ دیا۔ راجہ صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا۔ آپ نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، اور آپ جب گفتگو کا آغاز کرتے تو محبت فاتح عالم سے آغاز کرتے ہیں، آپ کی تحریروں کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ تو راجہ صاحب، آپ تو امن کے سفیر ہیں، محبت کے سفیر ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے، ہم تو جنگ میں جانے نہیں چاہتے، کوئی بھی جو مسلمان ہوگا جو امن کی بات کرنے والا ہوگا، یہ تو جنگ مسلط کر دی گئی ہے نا فلسطینیوں پر۔ تو آپ بتائیے کہ اقوام عالم جو ہے، بڑا کھل کے بتائیے، اقوام عالم جو ہے امن کے لیے انہیں اپنے کردار کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اقوام متحدہ نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، وہ جاپان ہے، وہ فرانس ہے، وہ اٹلی ہے، اور پورے کا پورا یورپ ہے۔ امریکہ نے تو اپنا جو وزن تھا وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیے۔ اب دوسری جو دنیا کی بڑے بڑے ممالک ہیں، مطلب امت عالمی قوت جو ہے، صرف میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ ناصر صاحب، آپ نے کہا کہ امن کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن جہاں یہ امن کا مذہب ہے وہیں قرآن میں کہا گیا کہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ بالکل، امن تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ مخالف کے برابر ہوں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں پڑوسی کمزور ہوا، وہیں پڑوسی ملک نے اس پہ کسی نہ کسی طرح حملہ کر دیا، اور ان کو جی بھر کے لوٹا، قتل عام کیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دی۔ یہ تاریخ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ دنیا کیا کرے گی، اقوام عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا جو ہے نا بدقسمتی سے، یا دیکھیں دنیا کیا کر سکتی ہے۔ آج ایک قرارداد پیش ہوئی ہے، اس کو پہلے تو انہوں نے ویٹو کر دیا ہے، امریکہ نے اس نے نہیں مانا۔ اگر وہ مان بھی جائے تو اس کے پاس ویٹو پاور ہے، برطانیہ کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، چائنا کے پاس بھی ہے۔ چلو چائنا اور
روس کی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا ان کی مخالفت میں ہمارا ساتھ دے دیں گے، لیکن شرط ہے کہ پاکستان پہلے سٹینڈ لے. ہاں جی. لیکن امریکہ جو کھل کے جو دو بیڑی بھیج چکا ہے، جو اپنی فوج بھیج رہا ہے، جو کھلے عام کہہ رہا ہے کہ اس کی امداد کرے، جن کا وزیر خارجہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی مدد کریں، ان کو روکنا، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمیں اخلاقی لحاظ سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اخلاقی لحاظ سے مضبوط ہونا پڑے گا. ہمارے لیڈرز کو جو بھی ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، ان کو اپنا کردار، اپنا بیانیہ اس قدر مضبوط بنانا پڑے گا کہ دنیا ان کی آواز سنے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بات کریں اور آپ کی بات سنی نہ جائے، بات سنی جاتی ہے، لیکن جب بات آپ کرتے ہیں پورے ہوش سے، پوری توجہ سے. اور ناز صاحب ایک بات جو ہے نا، میں ہمیشہ لکھتا ہوں، کہتا ہوں کہ قبضے طاقت سے ہوتے ہیں اور طاقت سے ہی ختم ہوتے ہیں. حماس نے حملہ کیا 4 دن پہلے، اس نے بڑا اس کے میزائل پھینکے، اس نے ان کی باڑ توڑ دی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے حملہ کر کے بیوقوفی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اگر حملہ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی تو وہ پریشان تھے. جو صورتحال ہو رہی تھی، وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، ان کی زمین سکڑ رہی تھی، اسرائیل آگے بڑھ رہا تھا دن بدن، تو انہوں نے مجبوری میں کیا. لیکن کاش ان کے پاس بھی لیکن جو پلڑا ہے نا تب خراب ہوتا ہے جب اسرائیل ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے اور وہ میزائل ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ غلیلے ہوتے ہیں، یہ پتھر ہوتے ہیں. آج کا جدید دور ہے، اس میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو، اسرائیل، فلسطینیوں کو، مصر کو، اردن کو، جو اس کے قریبی ہیں، سعودی عرب کو، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اللہ پہ یقین رکھنا پڑے گا. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ شاید اسرائیل کا قبضہ ختم نہ ہو سکے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ کی مدد نہ آئے. لیکن اللہ مدد تب بھیجتا ہے جب 313 ہاتھوں میں تلواریں، ڈنڈے، سوٹے، جو چیز ہے وہ لے کر نکلتے ہیں، اور جذبہ شہادت وہ لے کر نکلتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہم تو آگے ہیں، اب تیری ہمیں مدد چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو بجائے امریکہ نے لیبیا کو فنا کے ختم کیا، ترکی تو خیر انہوں نے کوشش کی کہ ان کا تختہ اٹھ جائے، ان بچ کے عراق کو تباہ کیا. ایران عراق جنگ، ہم کہتے ہیں وہ ایک طرف روس دے رہا اسلحہ، ایک طرف امریکہ اسلحہ دے رہا ہے، اور لیبیا کو تباہ کر دیا، باقی مسلمان ملکوں کو، شام کو تباہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کو ٹھیک ہے، اپنے جو اختلافات ہیں نا وہ رکھیں اپنے تک، لیکن جب سامنے آئے دنیا کے سامنے تو اپنے کو مسلمان کہیں. اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کہتا ہے تم ہی غالب ہوگے اگر مومن ہو. اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے لیے ہے، فرقوں کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب بہت شکریہ. میں آخری سوال آپ سے کروں گا. ہم نے مسلمانوں نے، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، یہ کریں وہ کریں، اچھا اس کی تو ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس میں ایران کودے، اس میں افغانستان سے جتھے جائیں، پاکستان سے مجاہدین جائیں. آپ کو پتہ ہے رات ایک ایس پی کو سسپینڈ کر دیا گیا، نوکری سے نکال دیا گیا ہے. انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ مجھے فلسطین میں جہاد کرنے کی اجازت دی جائے، ایس پی لیول کا بندہ، اور انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، نوکری سے برخاست کر دیا گیا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے دستے جانے کی ضرورت نہیں ہے، افغانستان سے، کہیں سے بھی، کیونکہ مسلمانوں نے کچھ 2.5 درجن ممالک نے مل کے ایک فوج تیار کی ہے. اور جناب ہمارے رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ غالباً اس وقت کوئی 10 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی روپوں میں تنخواہ لے رہے ہیں. تو وہ جو 2.5 درجن ممالک نے جو فوج تیار کی ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ رحیل شریف صاحب کا کوئی عطا پتہ آپ کے علم میں ہے کہ رحیل شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جو اس کے کمانڈر ان چیف ہیں اس فورس کے، جو 2.5 درجن ممالک نے مل کے بنائی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں ناز صاحب، میں کل بھی اپنے ایک پروگرام میں یہی بات، فلسطین کا پروگرام جو کیا تھا کہ فلسطینی میں ہمارے بہن بھائی جس حالات سے گزر رہے ہیں، ایسے میں پاکستان سمیت تمام امت مسلمہ کو ان کی حمایت اور ہر طرح کی سپورٹ کرنی. سر میں ان ممالک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو فوج بنی ہے وہ کہاں ہے؟ دیکھیں فوج کا جہاں تک تو یہ سر وہ اسی لیے بنی تھی نا کہ وہ مسلمان ممالک اور عرب ممالک، عرب ممالک کو، کیا فلسطینی عرب نہیں ہے؟ جی فلسطین عرب میں آتا ہے، اور عرب ہی ممالک کے تمام لوگوں نے ساری جو بنائی تھی. اچھا وہ فوج کس لیے ہم نے بنائی؟ وہ فوج اسی لیے بنائی گئی تھی کہ خاص طور پہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں یہ فوج جو ہے وہ عرب کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ، سب سے زیادہ خطرہ جو تھا وہ اسرائیل سے تھا. تو اسرائیل سے خطرے کی وجہ سے یہ فوج بنائی گئی تھی. لیکن رحیل شریف صاحب تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، کوئی سٹیٹ میں نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں، کوئی تصویر نہیں، کہیں کوئی بیان نہیں ہے ان کا، کہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے کہ
एज ए मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ मुस्लिम ममालिक वो कहें कि मैं तैयार हूँ, वो कहें कि मैं तैयार, मुझे हुक्म दिया जाए। बात यह है कि हम जो पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, हम उनकी भरपूर हमायत करते हैं, हुकूमत अपनी सतह पे कर रही है, लेकिन अवाम के दिल जो है ना वो इस वक्त बहुत दुखी हैं। जो दर्द हमें है वो शायद हुक्मरानों को ना होगा अपनी जो अवाम को है मसलहतों की वजह से, लेकिन मुसलमान जो बहन भाई यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको भरल दुख है। देखिए सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है इस वक्त वो हमारे अरब ममालिक का ही है, क्योंकि हम तो एशिया में बैठे हुए हैं। जो खिदमत वो या जो मॉरल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट या जिहाद के हवाले से, क्योंकि जब अपना राजा साहब ने भी जिक्र किया कि ये तकरीबन इस मुकाम पे पहुंच गया जहां जिहाद वाजिब हो जाता है, क्योंकि जब दीन की बात होती है, जब आपकी रियासत की बात होती है, अब तो वजूद की बात है ना, आप एक कौम को बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा देने का अज़म करके बैठे हुए हैं और उसके खिलाफ पूरी दुनिया की अफवाज जो है वो उसके खिलाफ मतलब उठ खड़ी हुई है, असला भेज रही है, ट्रुप्स भेज रही है, सारा कुछ कर रही है। तो ऐसे में अगर इनकी खामोशी है तो ये बिल्कुल मुजरमाना होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान समेत तमाम उम्मत मुसलमान को, और ख़ास तौर पे वो जो जिस फ़ौज का आपने जिक्र किया है वो तमाम मुसलमानों की फ़ौज के कमांडर इन चीफ को इस मौके पे अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये है कि हम मसलहतों के शिकार हैं, हम क्योंकि हमारी जैसा कि अगर उन्हें इजाजत नहीं मिल रही, मतलब समझ लीजिए कि सऊदी अरब से इजाजत नहीं मिल रही, तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। बिल्कुल कि मैं ऐसी फौज की कमान करने, या तो सिर्फ रुपयों के लिए काम मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हर उस आदमी को मैं तो कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी मुल्क है, अगर उसका हुक्मरान जो है वो चीज़ कोई डिलीवर नहीं आवाम को कर सकता, वो मुल्क की सालमियत और बका के लिए फाइट नहीं कर सका, दूसरों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, उनके इमा पे आप उनको एयरपोर्ट्स दे देते हैं, आप उनके बेसिस दे देते हैं, आप उनको असला प्रोवाइड करना दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो दायरे इस्लाम से खारिज जो है, नाउजुबिल्ला। राजा साहब आप कुछ कहना चाहें? ना साहब, पाकिस्तान की जो बात है ना, पाकिस्तान क्या कहने, जो मुल्क अपने अवाम की बिजली के बिलों की किस्तें मर्जी से नहीं कर सकता, बिल्कुल इस कदर उनके आगे हम जो है ना वो घुटने हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन सऊदी अरब अगर ये मुल्क नहीं सोचते, इसराइल की जो पार्लियामेंट है ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नील से लेके फरात तक जो ज़मीन है हमारी है। अगर आज ये नहीं जागेंगे तो इसराइल ने सिर्फ ये नहीं कि फ़लस्तीन या गजा पे रुक जाना है, उसने आगे बढ़ना है। मिस्र, उर्दन, शाम, सऊदी अरब, वो सारे इलाके कहते हैं मेरे हैं, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इनको चाहिए कि कम से कम जो इसराइल का जो लिखा हुआ है, जो जिसपे जो अल्लाह ऐलान कहते हैं, जिसपे वो डटा हुआ और उसका आइन का हिस्सा है, जो उसका आइन का हिस्सा है, उसको भी ये फॉलो नहीं करते। ये इस इंतजार में है कि अभी सिर्फ उनको मार पाट के कल को हमें पड़ेगी। तो इनको चाहिए कि वक्त पे जागें और अल्लाह पे यकीन रखते हुए। देखिए, फ़लस्तीन कभी भी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ईमान ज़रूरी है। इसराइल अभी उनकी आबादी करोड़ से कम है। मैं छोटी सी मिसाल दूँगा कि जब तुर्क उस्मानिया सल्तनत ख़त्म हुई 1923 में, तो उन्होंने तुर्की में अरबी रस्म ख़त पे पाबंदी लगा दी, अज़ान पे पाबंदी लगा दी। बरतानिया, यही लोग थे ना, बरतानिया, अमेरिका और दूसरे। लेकिन अल्लाह ने क्या करम किया कि बरतानिया के ज़ेरे साया, बरतानिया की कमांड में पाकिस्तान में कलमे की बुनियाद पे 20 साल बाद मुल्क ले लिया। बिल्कुल ऐसे। तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर तो हम कोशिश करें तो अल्लाह करम ना करे। लेकिन मौजज़े बात किरदार लीडर पे होते हैं। आप कहते हैं रेल शरीफ कहाँ खड़ा है। देखिए, जो बंदा, जिस बंदे ने पाकिस्तान की आर्मी को लीड किया हो, जो आर्मी चीफ रहा हो, मेरे ख्याल में दुनिया की दी बेस्ट आर्मी है जिसको लीड किया। बिल्कुल, अगर इतनी बड़ी आर्मी को लीड करने के बाद भी उसकी पैसों की भूख कम नहीं हुई तो वो कभी भी नहीं हो सकती। डिलीवर करने के लिए पैसा नहीं मैटर करता। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने कभी हज भी नहीं किया सारी उम्र, वो खेमे में रहा, वो घोड़े के पीठ पे रहा। तो ऐसे लीडर चाहिए जिनकी सोच पैसा ना हो। पैसा ठीक है, कमाएं जितना, लेकिन पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई के लिए आप जैसे, मेरे जैसे, जिन लोगों ने कलमे की बुनियाद पे जहां हमें को आवाज़ देगा हम हाजिर हैं, तो हमने कह देना कि हम हाजिर हैं। तो जैसे जब आप ये बात छोड़ दें कि पाकिस्तान मदद करेगा, सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब जो है ना, वो एलानिया तौर पर नहीं तो गैर एलानिया तौर पर वो अमेरिका का, आप जो भी कह लें, पालतू है, पिट्ठू है, महतात है। सऊदी अरब जो है वो अमेरिका को कितने वो डॉलर देता है?
بالکل کہاں جاتے ہیں وہ اس کی امریکہ کی معیشت اربوں کے ڈالرز پہ چل رہی ہے، ان پہ چل رہی ہے. تو اس لیے اگر سعودی عرب اگر یہ فیصلہ کر لے ہمارے مقدس مقامات وہاں پہ ہماری جانیں قربان ان جگہوں کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ کہ سعودیہ کے جو خلیفہ ہیں جو بھی جس طرح سے جو اس وقت جو یہ بنائے گئے تھے، جو جب ان سے یہ معاہدے کیے، تو میرے خیال میں سعودی عرب بنانے کا مقصد ہی خلافت توڑ کے یہ تھا کہ یہ ایک طرف مغربی دنیا کو مضبوط کریں گے اپنے تیل سے، اپنے ڈالر سے، اور دوسری طرف مسلمان ملکوں کو کمزور کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ملکوں کو کمزور کرنے میں کہیں نہ کہیں امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے میں کہیں نہ کہیں برطانیہ کے سعودی عرب کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے قابو کر لیتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسے. بہت شکریہ راجد صاحب، آپ نے بہت عمدہ اور کارآمد گفتگو کی. سر آپ کا بہت شکریہ. ساجد ورک صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. محترم ناظرین، ہمارے ممتاز تجزیہ کاروں کی جو گفتگو تھی بہت مفید رہی، کارآمد رہی. جناب عتیق انور راجہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور ساجد ورک صاحب نے بہت کارآمد باتیں کی. محترم ناظرین، مجھے ایک ان کی بات سے، ساجد ورک صاحب کی بات سے ایک لطیفہ یاد آیا ہے. گو کہ یہ لطیفے سنانے کا وقت نہیں ہے، یہ تو رونے کا وقت ہے، لیکن ذرا سن لیجئے، وہ اس سے متعلقہ ہے. کہا جاتا ہے جب گورا دوسری جنگ عظیم میں یہاں لوگوں کو بھرتی کر رہا تھا اپنی فوج میں، تو ایک میراثی کے گھر چلا گیا. اس کا بیٹا جو تھا بڑا دراز کا تھا اور بڑا گبرو جوان تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو فوج میں لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ مولا بھلا کرے، ہم لوگ تو لڑنے والے نہیں ہیں، لڑائی پڑائی والے لوگ نہیں، ہم تو امن کے سپاہی ہیں، امن کے پیغمبر ہیں، تو میں اپنا بیٹا نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی بہت بڑی تنخواہ دیں گے. اس کی توقع سے 10 گنا زیادہ بتا دی. اس نے کہا جی پھر ایک شرط ہے، اگر آپ میرے بیٹے کو فوج میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرا بیٹا قیمہ کریلے بڑے شوق سے کھاتا ہے، 3 وقت آپ قیمہ کریلے دیں گے. انہوں نے کہا مان لیا. اس نے کہا جی پھر آپ اسے لسی بار بار دیں گے. انہوں نے کہا یہ بھی مان لیا. اس نے کہا جی اس کا جو مورچہ ہوگا وہ درخت کے سائے کے نیچے ہوگا، چھاؤں میں ہوگا. اس جرنیل نے کہا چلو یہ بھی مان لیا. اور اس نے کہا کوئی اور شرط؟ اس نے کہا جی ایک شرط اور ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جب جنگ شروع ہو جائے گی تو میرے بچے کو چھٹی پہ بھیج دینا ہے. رحیل شریف صاحب نے جو فوج بنائی ہے میرے خیال میں وہ مراسی کے بچے کے پیٹرن میں بنائی تھی. انہوں نے کہا تھا میں قیمہ کریلے کھاؤں گا، میرا مورچہ چھاؤں میں ہوگا، اور آخری شرط یہ رہی ہوگی کہ جب جنگ شروع ہوگی تو آپ نے مجھے چھٹی پہ بھیج دینا ہے. جناب راحیل شریف اس لیے نظر نہیں آ رہے کہیں بھی، میرا خیال ہے وہ اس مراسی کے بچے کی طرح جنگ شروع ہوئی تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اور دوسرا آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت وائرل ہوا ہے کہ آپ دعائے قنوت نازلہ پڑھیں، آپ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، یہ سارے وظائف کریں تاکہ فلسطینیوں کی مدد ہو. یاد رکھیے گا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں. لیکن علامہ اقبال نے جو کہا تھا وہ اشعار آپ کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اقبال نے کہا تھا تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.